بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، بدظنی گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی برائی کی طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من ظنی انا بعد ظنی اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ حجرات آیت 13۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں میں محبت، پیار اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ حسن ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ پس فرمایا کہ بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جو نہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے کے امن کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پس خدا تعالیٰ نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ایک ایسا گناہ جو انسان بعض اوقات اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو۔ تجسس بھی بعض اوقات بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کسی کے بارے میں تجسس کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جب پوری معلومات نہیں ملتی، تو جو معلومات ملتی ہیں انہی کو بنیاد بنا کر پھر بدظنیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور بدظنی میں بعض اوقات انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی حالت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جاہل اجڑ عورتیں بھی نہیں کرتی ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا جاتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور اس سے نہ صرف اپنے کاموں میں حرج کر رہے ہوتے ہیں، ایسی سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی بھی اجیرن کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ادھر ادھر باتیں کر کے جس کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اس کی زندگی بھی اجیرن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے معاملات میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کچھ بھی نہیں نکلتا، بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ 5 فروری سن 2010، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 26 فروری سن 2010۔